یا حسین جان، ہائے حسین جان، حسین جان، ہائے حسین جان، ہائے حسین جان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین، ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب اگر اس کے بعد بھی کہ آپ کے پاس علم آ چکا، یعنی قرآن نازل ہو چکا، لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں اور بحث کریں نصارہ نجران، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور خدا کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان مولا علی کا تذکرہ چل رہا ہے، اور کہنے والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمیں علی سے بہتر دلا دیجئے، ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور رہ گیا یہ کہ علی علی کرتے رہتے ہیں، تو عزیزان گرامی ہم کیا کریں گے علی علی، اور ہماری زبان میں طاقت کہاں، اور ہمارے علم میں اتنی وسعت کہاں، اور ہمارے اندر اتنی صلاحیت کہاں۔ ہم تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرضدار ہیں علی کے، ہم تو قرضدار ہیں علی کے۔ آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ کسی کے 10 ملین پاؤنڈ کے قرضدار ہوں اور عدالت سے ادائیگی کے لیے 5 روپے مہینہ بندھے، تو انصاف سے سوچ کے بتائیے 10 ملین پاؤنڈ ہماری تیسری چوتھی نسل تک جا کے بھی ادا نہیں ہو پائیں گے۔ 5 روپے مہینے انڈین 5 روپیز، انڈین کرنسی کے 5 روپے کے حساب سے 3 4 5 10 نسلیں گزر جائیں گی، اور 10 ملین پاؤنڈ کا قرضہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی علی نے دنیا سے کیا لیا؟ چند سیر گیہوں، جو گیہوں نے جو، چند سیر جو، چند تولے نمک اور چند گز موٹا کپڑا، یہ اس دنیا سے لیا، اور اس دنیا کو دیا کیا؟
اس کی کوئی حد و انتہا نہیں. تو ہم تو علی کے قرضدار ہیں, ہم قرضہ ادا کر رہے ہیں. اب رہ گیا یہ کیا ادا ہو پائے گا یا نہیں. ادا تو نہیں ہو پائے گا یہ تو ہمیں معلوم ہے, مگر ادا اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹرز میں نام نہ آنے پائے. ایک طرف اللہ نے کچھ لوگوں کے دل میں علی کی محبت ڈال دی, اور دوسری طرف اسلام کی تاریخ جو قدم قدم چلی تو علی کی عداوت ڈیولپ ہوتی گئی. دعوت عشیرہ میں علی نے نصرت کا وعدہ کیا, مومنوں کے دل میں محبت پیدا ہوئی, کافروں کے دل میں عداوت پیدا ہوئی کہ کہاں سے آ گئے یہ نصرت کا وعدہ کرنے والے, ورنہ رسول کی بات کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوتا. جب کمسنی کے عالم میں علی رسول کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے, جس کے لیے آپ نے اپنی تصویر خود پیش کی ہے کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے اس طرح چلتا تھا. کافروں نے اپنے بچوں کو لگا دیا کہ جدھر سے یہ گزرے مجنون کہو, ساحر کہو, ڈھیلے مارو, مٹھی بھر بھر کے ریت اڑاؤ, کھجوریں کھا کھا کے گٹھلیاں پھینکو ان کے اوپر. چاہتے یہ تھے کہ ایک آدھ بچے کو ایک آدھ ہاتھ رسول مار دیں, تاکہ ہم کہیں دیکھو ان کو کیا حال ہو گیا, سڑک پر لڑکوں کو مارتے پھر رہے ہیں. اگر ابو طالب بولیں تو کہیں ہاں اتنے بڑے سردار ہو کہ آپ بچوں کے معاملے میں بول رہے ہیں, ارے آپ کو شرم نہیں آتی. وہاں نہ ابو طالب بولے نہ رسول اللہ بولے, ایک کمسن لڑکا جو رسول کے پیچھے چلتا تھا, ایک دن جب بدتمیزی حد سے سوا ہوئی تو وہ گھوم گیا اور اس نے لڑکوں کو ڈانٹا کہ خبردار بدتمیزی نہ کرو, بھاگ جاؤ. لڑکے یہ سوچے کہ ہم اتنے ہیں اور یہ ایک ہے, یہ ہمیں کیا بنا لے گا. تو کوئی تگڑا سا عرب لڑکا آگے بڑھایا کہ کیا کر لو گے بھائی, ایک ہاتھ چلا وہ ادھر گرا, اس کی مدد کو 2-3 دوڑے 2-3 پٹے, اس کی مدد کو 8-10 دوڑے 8-10 پٹے. اب کوئی ٹرینڈ آرمی تو تھی نہیں, وہ بچے ہی تھے. اب کسی کی ٹانگ ٹوٹی, کسی کا ہاتھ چھلا, کسی کا خون سر سے بہا, کسی کوہنی سے خون بہا, روتے پیٹتے لنگڑاتے ٹیڑے بکڑے آڑے چلے جا رہے ہیں. علی نے مارا, علی نے مارا, علی نے مارا, علی نے مارا. یہ کینہ پرور اونٹ کا گوشت کھانے والے عرب بچے جب جوان ہوں گے تو محب علی ہوں گے کہ دشمن علی ہوں گے. اچھا, بچے کا نیچر یہ ہے کہ جب چوٹ کھا جاتا ہے, پٹتا ہے, کچھ ہوتا ہے تو روتا پیٹتا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. وہ اپنی ماں کے پاس پہنچے ہوں گے کہ علی نے مارا. اچھا, بچہ کبھی اپنی شرارت بھی نہیں بتاتا. ہم گلی میں کھڑے تھے, علی نے مارا. وہ جناب ہندوستانی عورتیں بھی بچوں کے لیے لڑنے لگتی ہیں جو دنیا کی سب سے سیدھی عورتیں ہیں. میں اکثر پڑھتا ہوں مجلس میں کہ ساری دنیا میں سب سے سیدھی عورتیں اگر پائی جاتی ہیں تو ہندوستان میں. اتنی سیدھی عورتیں روئے زمین پر کہیں نہیں ہیں جتنی سیدھی عورتیں ہندوستان میں ہیں. اس کی دلیل ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں کہیں کی عورت روٹی نہیں پکاتی.
یہ بیچاری روٹیاں پکاتی ہیں. تو دنیا کی سب سے سیدھی عورتیں ہندوستان میں ہوتی ہیں، مگر بچوں کے لیے یہ بھی لڑنے لگتی ہیں. وہ عرب کی ظالم عورتیں ہیں. وہ عرب کی ظالم عورتیں جو میدانوں میں آ جائیں. ارے کیا احد کا میدان آپ کو یاد نہیں؟ تو انہوں نے دن بھر علی کو کوسا ہوگا. اے لات تو علی کو مات ڈالے، حبل تو علی کو مات ڈالے، عزا تو علی کو پٹک دے، اے منات تو علی کا سر کچل دے. اس لیے کہ جو جس کا عقیدہ ہوتا ہے اسی حساب سے کوستا ہے. ظاہر ہے کہ وہ بتوں کے ماننے والی تھی تو بتوں کا نام لے لے کے کوس رہی ہوں گی. تو لات و منات و عزا کا نام لے کے کوس رہی ہوں گی. وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے ہم سے کیا کہتی ہو، جس دن ادھر آ گئے ہماری خیر نہیں. رات کو جب عرب پلٹ کے آئے تو ان سے کہانی سنائی گئی. علی نے آج اس کو بہت مارا ہے، علی نے اس کو پٹک دیا، اس کی کوہنی چھل گئی، اس کے گھٹنے سے خون بہا. سب ایک کی 10 کر کے لگائی انہوں نے. اب دوسرے دن سویرے لوگ ابو طالب کے پاس جمع ہونے لگے. وہ سازش جو چپکے سے ہوئی تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی. ابو طالب تمہارے لڑکے نے کل ہمارے لڑکے کو بہت مارا، ابو طالب کل تمہارے لڑکے نے ہمارے لڑکے کو پٹک دیا، ابو طالب کل تمہارے لڑکے نے ہمارے لڑکے کا سر پھاڑ دیا، ابو طالب کل تمہارے لڑکے نے ہمارے لڑکے کا گھٹنا پھوڑ دیا. ابو طالب بڑے شان کے سردار تھے. وہ جب آتے رہے لوگ کہتے رہے، وہ بیٹھے سنتے رہے. جب سب آ گئے تو ابو طالب نے ایک جملہ کہا بھائی تم لوگ اپنے لڑکوں کو روک لو، میرے بھتیجے سے نہ بولا کریں، میرا بیٹا بولے گا نہیں. سمجھدار باپ نے بیٹے کا مزاج بتا دیا کہ علی کا ہاتھ اسی پہ اٹھے گا جو دشمن محمد ہوگا. اب اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ شاب ابو طالب کا زمانہ آیا. شاب ابو طالب کا معاملہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کا ایک مکان پہاڑیوں کے اندر بنا ہوا تھا. اس کا نام شاب ابو طالب تھا. سیف جگہ تھی اور وہاں تک ہر ایک نہیں پہنچ سکتا تھا. سیکورٹی پرپس سے وہ جگہ بہترین تھی. چنانچہ جب دیکھا کہ مخالفت حد سے سوا ہو گئی ہے تو جناب ابو طالب رسول اللہ کو لے کے اپنے اس مکان میں منتقل ہو گئے. کافروں نے سوشل بائیکاٹ کیا، کھانے اور پانی کی تکلیف پہنچانا چاہیے. مولا علی نے 3 برس تک کمال یہ دکھایا کہ سپلائی لائن کٹنے نہیں دی. یہ علی کا وہ کارنامہ ہے جو صبح قیامت تک زندہ رہے گا کہ سپلائی لائن کٹنے نہیں دی. کھانے پینے کی تکلیف تو ہوتی رہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ غذا نہ پہنچی ہو یا پانی نہ پہنچا. محاصرہ ختم ہوا، سوشل بائیکاٹ تمام ہوا، حضور پھر باہر آ گئے. پھر ایسا ہوا کہ جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ کا 2-3 مہینے کے وقفے میں انتقال ہو گیا.
اب رسول اکیلے تھے، نہ وہ بیوی تھی جس کی دولت اسلام کا سہارا بنی، نہ وہ چچا تھا جس کے اثر نے اسلام کو آگے بڑھایا۔ اللہ قادر مطلق ہے جو فرعون کے محل میں موسیٰ کو پلوا سکتا ہے، وہ مکے میں رسول اللہ کو بھی بخیریت رکھ سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ مجبور تھا جو اس نے حکم ہجرت دیا، مجبوری سے حکم ہجرت نہیں دیا۔ توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، مجبوری سے حکم ہجرت نہیں دیا۔ علی ابھی زندہ تھے اور اللہ حفاظت کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ نے غالباً رسول کو حکم ہجرت اس لیے دیا کہ رسول کو حکم ہجرت دینا ابو طالب و خدیجہ کے اعتراف خدمات ہے، اس لیے کہ اگر رسول اللہ اس کے بعد بھی رہتے تو لوگ کہتے خدیجہ کی نہیں، یہ اور دولت بھی تھی جس نے روک لیا، ابو طالب نہیں، یہ اور اثر بھی تھا جس نے روک لیا۔ مشیت نے اعتراف خدمات کیا ہے اپنے حبیب کو حکم ہجرت دے کے۔ سرکار دو عالم ہجرت کر گئے اور ہجرت کی رات حیدر کرار بستر رسول کے اوپر رسول کی چادر اوڑھ کے آرام کر گئے۔ تاریخ بتاتی ہے علی لیٹ کے سو گئے۔ وعدہ کیسے کیا اس پر مجھے تعجب نہیں ہے، لیٹے کیسے اس پر تعجب نہیں ہے، چادر اوڑھی کیسے اس پر تعجب نہیں ہے۔ آدمی طے کر لے کہ ہمیں اپنی جان دینا ہے، سب کر سکتا ہے۔ نیند کیسے آئی جبکہ ہر منٹ یہ تصور ہے کہ تلواریں پڑ جائیں گی؟ نیند کیسے آئی مولا؟ آپ تو راتوں کو جاگتے تھے، ابتدائی حصے میں عبادت کرتے تھے، درمیانی رات میں غریبوں کے گھر کھانے پہنچاتے تھے، آخری رات میں مناجاتیں کرتے تھے، یا آج اول شام سے سو کیسے گئے بھائی؟ جو آدمی دیر تک جاگتا ہے وہ اول شام نہیں سو پاتا۔ یہ نیند کیسے آ گئی؟ ممکن ہے جواب میں تجھے کیا معلوم، تو کیا جان؟ یا یاد خدا میں جاگتا تھا یا حفاظت رسول میں جاگتا تھا؟ آج خدا متوجہ ہے، رسول محفوظ ہے، تو نیند نہ آئے تو کیا ہو؟ علی سو گئے، کافر گھر گھیرے رہے، وہ لمبے لمبے قد کے بھیانک صورتوں کے کافر پہرا دے رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں، صبح کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میں اکثر پڑھتا ہوں، یہ بات پرانی ہے کہ نو زمانے میں چائے تھی، آج سے 1400 برس پہلے، اور نہ بیڑی سگریٹ کا رواج تھا۔ اگر چائے ہوتی تو کافر چائے پی پی کے جاگتے، اگر بیڑی سگریٹ ہوتی تو کفار بیڑیاں پی پی کے جاگا کرتے، رات بھر سوکھے جاگے، اور گھر کے گرد چکر کاٹتے رہے۔ کل ایمان سو رہا تھا، کفر صدقے اتر رہا تھا۔ ادھر نگاہ مشیت پڑی، جبرائیل و میکائیل کو بھیجا، ایک پیتی بیٹھا، ایک سرہانے بیٹھا، وہی آئی دونوں پر، ہم نے تمہاری زندگی ایک سے دوسرے کی زندگی بڑھا دی، تم دونوں کی زندگی برابر نہیں ہے، ایک کی کم کی ایک کی زیادہ کی۔ تم میں کون ہے جو اپنی زندگی اپنے بھائی کو دے؟ یہ ملکوتیت سے اللہ کا سوال ہے۔ تم میں کون ہے جو اپنی زندگی اپنے ساتھی کو دے؟ وہ فرشتے ہیں، ان سے گناہ تو نہیں ہوتا،
مگر جواب انہوں نے بڑا عجیب دیا، کہ لگے معبود تو قادر مطلق ہے، دونوں کو زندگی دے سکتا ہے۔ تو مشیت نے کہا کیوں نہیں ہو جاتے اس کے جیسے، کہ اپنی زندگی اپنے بھائی پر قربان کر کے سو رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب ملائکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم میں سے بنا دے، تو خدا نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ شاید یہی رات تھی جو خدا جانتا تھا، ملائکہ نہیں جانتے تھے۔ صلوات بھیج دیں محمد سویرا ہوا، کافر گھر میں کودے، سونے والے نے چادر الٹی، نظریں چار ہوئیں، بڑھتے ہوئے قدم رکے۔ کسی نے بہت ڈپٹ کے پوچھا تمہارے بھائی کہاں گئے؟ اس سے زیادہ ڈپٹ کے جواب دیا میرے حوالے کر کے گیا تھا جو مانگنے آیا ہے۔ منہ لٹکائے ہوئے رات بھر کے جاگے ہوئے کافر اپنے گھر چلے گئے۔ اب کتابوں میں نہ لکھا صحیح، مگر عقل کہتی ہے کہ رات بھر کے بعد آپ کسی کام سے نکلے ہوئے ہوں، گھر جائیے تو بیوی پوچھتی ہے بھائی کیا ہوا؟ تو کتاب میں تو میں نے نہیں پڑھا، مگر دماغ کہتا ہے، عقل کہتی ہے کہ بیویوں نے پوچھا ہوگا بھائی قتل کرا ہے؟ انہوں نے کہا کہاں قتل کرا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا وہاں علی سو رہے تھے، وہ نہیں تھے، نکل لیے وہ، وہاں علی سو رہے تھے۔ کہا وہی علی جنہوں نے ہمارے بھیا کو مارا تھا۔ علی دوستی ڈیولپ ہو رہی ہے، علی دشمنی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ دیکھیے بیان کے سلسلے کو سمجھتے رہیے گا کیا ہے، یعنی واقعات تو ایک ہی چل رہے ہیں، لیکن ایک طرف علی دوستی ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک طرف علی دشمنی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر میں ایک پاور آتا ہے، ایک پلک لگا ہوا ہے، اس کے اندر فریج میں وہاں برف جم رہی ہے، پانی کی بوتلیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، دوسرا پلک لگا ہوا ہے برابر سے مائکرو ویو میں، وہاں کھانا گرم ہو رہا ہے۔ تو کرنٹ ایک ہی ہے، الیکٹریسٹی ایک ہی ہے، پاور ایک ہی ہے، اثر الگ الگ ہیں۔ علی کی محبت کا کولر بھی چل رہا ہے، علی کی عداوت کا ہیٹر بھی چل رہا ہے، واقعہ ایک ہی ہے۔ علی بھی ہجرت کر کے چلے گئے مدینے، کفار کو جب یہاں ناکامی ہوئی تو فوج لے کے مدینے پہنچے۔ بنی امیہ کے 3 آدمی عداوت رسول میں چور، بتوں کی محبت سے سرشار، لشکر سے باہر نکل آئے۔ عتبہ، عتیبہ، ولید، یہ اسلام کی تاریخ ہے، اس کو سمجھ کے سنیے گا۔ 3 آدمی باہر نکل آئے لشکر کفار سے لڑنے کے لیے، عتبہ، عتیبہ، ولید۔ جو یہ کون تھے؟ تعارف کسی جاننے والے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ عتبہ، عتبہ نہیں، عتبہ اور شیبہ و ولید، نام میں مجھے کنفیوژن ہوا، عتبہ، شیبہ و ولید۔
تو کسی جاننے والے سے تعارف ہوتا ہے، یہ فلاں کے بھائی ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے والد ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں انہیں تو انٹروڈکشن ہوتا ہے نا۔ تو میں انٹروڈکشن کرا دوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ عتبہ یزید کی دادی کا باپ تھا، شیبہ یزید کی دادی کا چچا تھا، ولید یزید کی دادی کا بھائی تھا۔ یہ تین آدمی قتل رسول کے لیے نکلے۔ انصار نے اللہ ان پر رحمت نازل کرے، یعنی مدینے والے لوگ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے ساتھ جو مکے سے آئے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مہمان لڑے اور میزبان تماشا دیکھے، ہمیں اجازت دیجئے، ہم جا کے ان سے لڑیں گے، جب ہم نہ رہیں تو آپ کو اور آپ کے وطن والوں کو اختیار ہے۔ بات معقول تھی، رسول اللہ نے ان کی بات منظور فرمائی۔ انصاریوں میں سے 3 حضرات گھوڑے دوڑا کے ان کے مقابلے میں آئے۔ عرب کا رواج تھا کہ جب ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے تو تعارف چاہتے تھے، پہچاننا چاہتے تھے کون ہے۔ جب یہ 3 آدمی آئے تو ان کا تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا خاندان، اپنا نام و نسب، اپنا وطن سب بتایا کہ ہم فلاں ہیں، فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں جگہ کے ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے جو تلواریں نکالی تھیں وہ نیام میں رکھ لی، کہا ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہم قریش ہیں۔ قریش کو اپنے وہ بڑا ناز تھا، ہاں ہم قریش ہیں، ہم مکے والے ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم تم سے نہیں لڑیں گے۔ کہ پھر کس سے لڑو گے؟ کہ اپنے رسول سے جا کے کہہ دو کہ ہمارے برابر کے بھیجیں، ہمارے برابر کے بھیجیں، تم سے نہیں لڑیں گے۔ اب لوگ بیچارے کیا کریں؟ وہاں سے انہوں نے رسول اللہ کو میسج بھیجا، وہ آئے تو نہیں، وہ کھڑے رہے وہاں سے انہوں نے میسج بھیجا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب بتائیے ہم کیا کریں؟ ان پر حملے کر دیں یا کیا کریں؟ آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول نے حکم بھیجا کہ پلٹ آؤ۔ جب حکم رسول آ گیا کہ پلٹ آؤ تو اب پلٹ آنا واجب ہو گیا تھا۔ وہ تینوں انصاری پلٹ آئے۔ اب رسول نے ادھر سے بھیجا حمزہ رسول کے چچا، عبیدہ رسول کے چچاداد بھائی، علی رسول کے دوسرے چچاداد بھائی۔ اب ادھر سے 3 آدمی پھر چلے، حمزہ، عبیدہ، علی۔ حمزہ سب سے بڑے تھے، چچا بھی تھے رشتے میں۔ حمزہ کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں بھتیجے عبیدہ اور علی پہنچ گئے۔ جا کے چہرے سے نقابیں الٹی، لوہے کی جالیاں ہوتی تھیں، چہرے اپڑی ہوتی تھی۔ کہاں وہ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ میں ہوں حمزہ۔ اب حمزہ کون نہ جانے، اور یہ میرے ساتھ میرا بھتیجا ہے عبیدہ، اور یہ میرا دوسرا بھتیجا ہے علی۔ تو اس کے اوپر عتبہ کہنے لگا کہ ہاں تم ہو کفو کریم، تم ہو کفو کریم۔ اب تلوار چلی۔ عزیزان گرامی،
بدر کی لڑائی یزید نے یاد کی ہے شام میں، ذہن میں رہے، لیتا اشیاخی میں بدرن شہدو، کاش میرے بدر کے بڈھے زندہ ہوتے۔ عتبہ، شیبہ، ولید بتوں کے نام پر لڑ رہے تھے، حمزہ، عبیدہ، علی خدا کے نام پر لڑ رہے تھے۔ تلوار چلی، سب سے پہلے جس نے اپنے سامنے والے کو گرایا وہ علی تھے۔ ادھر ولید گرا، ولید گرا ہی تھا کہ حمزہ نے اپنے سامنے والے کو گرا دیا۔ ادھر عتبہ گرا، شیبہ عبیدہ سے الجھا ہوا تھا۔ علی جب ولید کو قتل کر کے گھوم رہے تھے تو تبرکہ نے کہا ادھر سے، ادھر 3 لاشیں زمین پر پڑی تھیں کہ ابو سفیان کا لڑکا حنظلہ جو اب جوان ہو گیا تھا، اس نے اپنے نانا اور ماموں کی میتیں دیکھ کے بے قابو ہو گیا، وہ علی کے سامنے آ گیا، اس لیے کہ ان کے مارے جانے کا اسے تکلیف بہت ہوئی تھی اس کو، لہذا وہ سامنے آ گیا۔ علی کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے، نہایت تیزی سے اس کو بھی ان لوگوں کے پاس پہنچایا، اور اس کے بعد لشکر کفار سے کوئی نہ نکلا، لشکر اسلام ادھر سے بڑھا، لشکر کفار ادھر سے بڑھا، تلوار چلنے لگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 70 آدمی مارے گئے، 35 علی نے مارے، 35 سارے لشکر نے مل کے مارے۔ کافروں کے قدم اکھڑ گئے، 70 آدمی گرفتار ہوئے، 70 آدمی مارے گئے، بقیہ لوگ بھاگ نکلے، اور یہ لڑائی اسلام کی فتح اور کفر کی شکست پر تمام۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے صرف نمونہ دکھایا ہے آپ کو، اس طریقے سے لڑائیاں ہوتی رہیں، دشمنی علی ڈیولپ ہوتی رہی، مکے میں نوحے پڑھے جاتے رہے بدر کے کشتوں کے لیے، علی کی عداوت کا شعلہ بھڑکتا رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ احد کی لڑائی ہوئی تو اس کا انجام بھی وہی ہوا، اور خندق کی لڑائی ہوئی تو اس کا انجام بھی وہی ہوا، اور خیبر کی لڑائی ہوئی تو اس کا انجام بھی وہی ہوا۔ ادھر علی کی تلوار اسلام کو فروغ دیتی رہی، ادھر دشمنان اسلام کے دل میں زخم لگتے رہے، یہاں تک کہ ایک منزل وہ بھی آئی کہ فتح مکہ کے دن لوگوں نے مجبوراً کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، جن کو تاریخ نے مؤلفۃ القلوب لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، پڑھنے کو بہت کچھ ہے مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے کیسے پڑھ دوں۔ مختصر یہ سمجھ لیجئے آپ کہ اب جو لوگ مسلمانوں میں پیدا ہوئے کلمہ پڑھ کے، ان کے دل میں عداوت حیدر کرار بیٹھی ہوئی تھی۔ آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ یہ روایت معتبر نہیں ہے، جس کتاب کے اندر راوی گڑبڑ ہیں، اس روایت کی تعویل یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ ہمیں آپ کی تعویلوں سے اور آپ کی روایتوں سے اور آپ کے راویوں سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تواتر نہیں ہے، اور سلیم ابن قیس کی کتاب معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا راوی جو ہے وہ دوسرا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، اور ابن قتیبہ دینوری کی کتاب معتبر نہیں ہے، اس کے اندر
یہ خرابی ہے. یہ کچھ بھی بات نہیں. جہاں چہروں سے نقابیں الٹتی ہیں اور حقیقتیں بے نقاب ہوتی ہیں وہاں یہی کہا جاتا ہے. کیا کیا سازشیں ہوئیں علی کے خلاف اور کیا کیا روایتیں گڑھی گئیں علی کے خلاف اور کیا کیا ہوا علی کے خلاف. ہم کس حال میں رہے؟ ہم کون سی روایتیں گڑھوا دیں گے؟ ہمارے پاس راوی کہاں رہے؟ ہمارے پاس مورخ کہاں رہے؟ بنی امیہ کی حکومت رہی جو دشمن علی ہیں. بنی عباس کی حکومت رہی جو دشمن اہل بیت تھے. ترک و تاتار کی حکومت رہی جو نام علی سننا گوارا نہیں کرتے تھے. ہم نے تو اپنے مال میں سے جتنا بچا لیا یہی معجزہ ہے. ہمارا گھر تو لٹتا رہا, ہمارے یہاں تو آگ لگائی جاتی رہی, ہماری کتابیں تو جلائی جاتی رہیں. اور عزیزان گرامی, بس چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں, پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سناؤں گا آپ کو کہ اب ان باتوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے. ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہماری اپنی کتابیں ہیں, اپنی فقہ ہے, اپنے امام ہیں, اپنے علماء ہیں, اپنے رہبر ہیں. آپ آن کے دیکھیے ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے, ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے. آج اگر سوٹڈ بوٹڈ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے گورے رنگ کا کوئی انگریز آ جائے تو اب ڈرنے کی اور صاحب صاحب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان آزاد ہو چکا ہے, صدر ہمارا ہے, پرائم منسٹر ہمارا ہے, پارلیمنٹ ہماری ہے, سپریم کورٹ ہمارا ہے, ہمارے فیصلے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب مذہب امامیہ غیر قانونی تھا. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے تو قتل کر دیے جاتے تھے. تو اگر کسی پر قتل کے چارج لگ رہے ہوں تو وہ اپنے کو بچانے کے لیے کہا دیکھیے آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے, دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں, دیکھیے یہ ہے, میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے. یہ سب زمانے گزر گئے. اب نہ بنی امیہ کا دور ہے نہ بنی عباس کا دور ہے. سمجھے آپ؟ اب کسی کا دور نہیں ہے. اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے لہذا آپ مانیے. نہیں, ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے, ہم یہ مانتے ہیں, ہمارے علماء نے اس کی تصدیق کی ہے. آپ درائت و رجال میں ٹھوکریں کھا کھا کے کہتے رہیے کہ سلیم نے قیس کی کتاب غیر معتبر ہے. ہمارے 2 امام, چوتھے امام اور چھٹے امام نے تصدیق کی ہے لہذا معتبر ہے. اور یہ میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں, میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں, ورنہ عالم اسلام کی ساری کتابیں غیر معتبر ہو جائیں گی. اگر دلیل دینے پر اتر آؤں تو ایک کتاب معتبر نہ ملے گی. سنیے گا, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, اگر ایک ریزہ بھی انصاف کا خون رگوں میں ہے تو سوچے کہ سن 40 ہجری سے لے کے سن 110 ہجری تک 70 ایئرس
40 ہجری سے لے کے 60 برس اس کے اور 10 برس ادھر، 70 برس عہد حکومت بنی امیہ میں اسلام کے 70,000 ممبروں پر ہر جمعے میں، ہر جماعت میں، ہر عید میں، ہر بقرعید میں، ہر اجتماع میں خطیب نے علی کی شان میں گستاخی کی. اور یہ گستاخی کرنے والے وہ تھے جو جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، اور ملت مسلمہ نے مسجدوں میں بیٹھ کے علی کی شان میں گستاخی سنی. 70 برس میں 3 نسلوں کا الٹ پلٹ ہوتا ہے. راوی بھی انہی میں سے تھے، محدث بھی انہی میں سے تھے، کتابیں لکھنے والے بھی انہی میں سے تھے، بیان کرنے والے بھی انہی میں سے تھے، سب کچھ انہی میں سے تھے. تو جو مسلمان رسول کے خلیفہ، صحابی، داماد، کزن، نفس کو ممبروں کو برا بھلا کہیں، ان کی روایتیں قابل اعتبار ہیں کہ دیوار پر پھر تو عزیزان گرامی، عداوت اہل بیت کا عالم یہ ہے کہ اسلام کی صحیح ترین کتاب جو مشہور ہے اس میں قاتلان حسین سے روایتیں تو ہیں، مگر اس کے مؤلف نے امام جعفر صادق کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ایک روایت ان سے بھی لے لے. تو عزیزان گرامی، ہم سے کیا لوگ صحیح و غلط کی بات کریں گے؟ ہم سے کیا کہیں گے کہ نہج البلاغہ کلام علی نہیں ہے؟ جس طرح قرآن کسی عربی عبارت میں ملا کے رکھ دیا جائے سمجھ میں آتا ہے یہ قرآن ہے، ویسے نہج البلاغہ کسی بھی عربی عبارت میں ملا کے رکھ دی جائے سمجھ میں آتا ہے نہج البلاغہ. زندگی رہی تو بات کل آگے بڑھے. آج تو صرف اتنا کہ حسین کے قاتل اور مسلمان، فرزند رسول کو پانی بند رکھنے والے اور مسلمان. اسلام تو بڑی چیز ہے، ان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے. جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کو تیر مار دیں وہ انسان ہے؟ جو حسین کے خیموں سے صدائے رتش سنیں اور پانی نہ دیں وہ انسان ہے؟ حسین کا پورا لشکر جب قریب قریب ختم ہو چکا تھا تو پیاس سے بلکتے بچوں کے لیے جو ایک مشک پانی نہ جانے دیں وہ انسان ہے؟ عزیزان گرامی، آج محرم کی 6ٹھی رات، آج اکثر و بیشتر جگہ حضرت زینب کے شہزادوں کا تذکرہ ہوتا ہے. حضرت جعفر طیار کی نسل سے دونوں شہزادے جناب عبداللہ ابن جعفر کے صاحبزادے، شہزادی زینب کے لال میر انیس نے کیا خوب کہا ہے کہ ماں بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. جناب عبداللہ ابن جعفر امام کے ساتھ آنا چاہتے تھے، اور تاریخ میں ہے کہ جب حضرت تشریف لے چلے ہیں تو جناب عبداللہ ابن جعفر ولو بیمار تھے مگر ایک منزل تک حسین کے ساتھ آئے. بعد میں امام نے حکم امامت دیا کہ آپ پلٹ جائیے.
اب ظاہر ہے کہ مجبور ہو گئے، اب مجبور ہو گئے۔ کہا اچھا میں جاتا ہوں لیکن میرے بچے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ آپ سوچئے، روایت بتاتی ہے کہ پہلے اولاد عقیل کام آئی، جب اولاد عقیل کام آ چکی تو اولاد جعفر کی نوبت آئی۔ حضرت اون محمد مقتل میں آئے، بڑی شان سے لڑتے رہے، بڑی شان سے جہاد کرتے رہے، فوجوں کو دور دور تک بھگا دیا۔ آخر میں ایک منزل وہ بھی آئی کہ تیورا کے گھوڑے سے گرے، لیکن ابھی کربلا میں اتنا سناٹا نہیں ہوا تھا۔ حسین بھی پہنچ گئے، علی اکبر بھی پہنچ گئے، عباس بھی پہنچ گئے، بچوں کی میتیں اٹھا کے لائے۔ میں کہوں گا ماں نے بچوں کی میتوں کو دیکھا مگر زینب کبریٰ خیمے سے باہر نہیں نکلی۔ جب اون محمد کے جنازے آ رہے تھے تو تاریخ میں نہیں ملتا کہ زینب کبریٰ بے قرار ہو کے باہر نکل آئی ہوں، مگر جب حسین علی اکبر کا لاشا لا رہے تھے زینب سے خیمے میں ٹھہرا نہ گیا، بہن خیمے سے باہر نکل آئی۔ واہ ولدا، واہ علی اکبرہ، آئے میرا بیٹا، ارے میرا علی اکبر۔ حسین نے لاشا زمین پر رکھا، بہن کا پردہ کر کے خیمے